الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں فَادْعُوهُ بِهَا سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 إِلَّا واحدہ ایک کم 100 من احصاها دخل الجنہ جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الحلیم جس کے معنی ہے بڑا بردبار۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا یعنی یا حلیم اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرمائیں گے اور ہر آفت سے اللہ اسے بچائیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ تمام خلقت میں سرخرو رہے گا۔ جو دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 دفعہ یا حلیم پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے انشاءاللہ دشمن سختی نہ کر سکے گا اور حاکم نرمی اور مہربانی سے پیش آئے گا۔ جو کوئی اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھوئے اور پانی اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت میں رہے گا اور وہ زراعت اور کھیتی کمال کو پہنچے گی اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے غصہ سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی یا حلیم کو پڑھے تو نرم مزاج ہو جائے اور صبر سکون اس کے دل میں اتر جائے۔ جو کوئی درخت بوتے وقت 28 بار یا حلیم پڑھے تو وہ درخت سرسبز اور خزاں سے محفوظ ہوگا۔ اگر کوئی امیر آدمی اس کو بکثرت پڑھے اس کی سرداری خوب جمے اور راحت سے رہے۔ اگر کوئی اس اسم مبارک کو یعنی یا حلیم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اپنے پیشہ کے آلات و اوزار پر ملے تو اس پیشہ میں برکت ہوگی۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے العظیم جس کے معنی ہے بزرگی والا عظمت والا۔ جو کوئی حکمران سے خوف زدہ ہو وہ 12 بار یا عظیموں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور نرمی پائے گا۔ تو یا عظیموں کا کثرت سے ذکر کرنا اس سے اللہ رب العزت عزت نصیب فرمائیں گے اور ہر مرض سے شفا بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ جو اس اسم مبارک کو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر لے پھر پانی پی لے تو انشاءاللہ اللہ اس کے پیٹ میں درد اور دوسری بیماریوں سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الغفور جس کے معنی ہے بہت بخشنے والا۔ جو یا غفور کو کثرت سے پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ گناہوں کی سیاہی کم ہو جائے گی۔ درد سر کا مریض یا غمگین آدمی اگر اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر یا روٹی پر اس کا نقش جذب کر کے کھائے تو حق تعالی شانہ اس کو شفا اور خلاصی بخشے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو یعنی یا غفور کو کثرت سے پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الشکور اس کے معنی ہے قدردان یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دینے والا۔ جو کوئی یا شکور اس اسم کو 41 بار پانی پر پڑھے اور وہ پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جس کو ضیق النفس یعنی دمہ یا تکان یا گرانی اعضاء ہو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے تو نفع ہوگا، اور اگر کمزور نظر والا اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مبتلا ہو تو یا شکور کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ جس شخص
کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہو وہ یا شکور کو 41 بار ہر روز پڑھا کرے اور لعاب دہن اپنی آنکھوں پر لگا دے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ اللہ آنکھوں کی بینائی برقرار رکھیں گے اور بینائی واپس کر دیں گے۔ جو کوئی مفلس ہو اس اسم کو 41 بار پڑھے، انشاءاللہ غنی ہو جائے گا، اور جو کوئی بہت پڑھے خلق میں باعزت رہے گا، یعنی اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے مخلوق میں عزت عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو 5000 بار روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے العلی، اس کے معنی ہے بہت بلند و برتر۔ جو شخص اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے رتبہ کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔ جو اس اسم کو ورم یعنی سوجن وغیرہ پر 3 بار پڑھ کر پھونکے گا، انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اگر فقیر اسے 110 بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے۔ اگر یہ اسم مبارک یعنی یا علی جو لکھ کر بچے کو باندھ دیا جائے تو جلدی جوان ہو، اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلدی اپنے عزیزوں سے ملے، اگر محتاج ہو تو غنی ہو جائے۔ یہ اسم مشائخ، بزرگوں، طلباء اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم بھی ملا لیا جائے تو یہ بڑے اذکار میں شمار ہوتا ہے۔ آگے جو اللہ کا صفاتی نام ہے الکبیر، اس کے معنی ہے بہت بڑا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر یہ اسم مبارک کھانے کی چیز پر پڑھ کر میاں بیوی کو کھلایا جائے تو باہمی الفت پیدا ہو۔ جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیر پڑھے، انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور اسے بزرگی اور برتری نصیب ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے مخلوق کی نظروں میں ممتاز ہو اور بلند مرتبہ پائے۔ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے، وہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ان کا رعب رہے اور مہمات بخوبی سر انجام پائیں۔ جو اس اسم مبارک کو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ بیمار تندرست ہو جائے۔ جو یا کبیرو کو 100 بار پڑھے اللہ اسے مخلوق میں عزت عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ کا صفاتی نام ہے الحفیظ، اس کے معنی ہے سب کا محافظ۔ تو جو شخص بکثرت یا حفیظ کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔ یہ اسم مبارک خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفید اور سریع الاثر یعنی بہت جلدی اثر کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے پڑھ کر درندوں کے درمیان سو جائے انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس اسم کے ذکر کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھے، یا حفیظ احفظنی، یا حفیظ احفظنی، یا حفیظ احفظنی۔ جو اس اسم کو ہر روز 16 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے ڈر سے محفوظ رہے گا۔ جو مغرب کے بعد 41 بار قبلہ کی طرف چہرہ کر کے یا حفیظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ غیب سے روزی پائے گا۔ جو یہ اسم مبارک کسی بیمار پر 40 ہفتہ تک 70 بار روز پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے اور اپنے پاس لکھ کر رکھنے والا ڈوبنے، جلنے، دیو پری اور نظر بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔